وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين کتاب خدا میں کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی بدل دے ہزاروں کی تقدیر دیکھی کتاب من اللہ لا ریب فیہ محمد رسول اللہ لا عیب فیہ مغوی تو ملیں گے تمہیں شیطان سے بہتر مغوی تو ملیں گے تمہیں شیطان سے بہتر ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر الحمدللہ جمعۃ المبارکہ بابرکت دن ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مجھے صحیح حق بات کرنے کی اور پھر ہم سب کو خصوصاً عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے چند جمعوں سے ایک موضوع چلا آ رہا ہے، ہم نے سورۃ یوسف کو موضوع بنا کے
جمعوں کے اندر شروع کیا تھا۔ بات یہاں تک آ پہنچی تھی، سب سے پہلے تو ہم نے 4 دعوے بیان کیے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ یوسف کے اندر 4 دعوے بیان کیے تھے، پھر اس کے اوپر دلائل اللہ پاک نے دیے۔ پہلا دعویٰ یہ تھا کہ لوگوں، عالم الغیب صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ دوسرا دعویٰ یہ تھا کہ نفع نقصان کا مالک، عزتوں کا مالک، عزتوں کے تاج پہنانے والا، ذلتیں دینے والا، یہ صرف ایک اللہ پاک ہی کی ہستی ہے، اور کوئی اس لائق نہیں جس کو نفع نقصان کا مالک بنایا جائے۔ یہ 2 دعوے تھے۔ تیسرا دعویٰ یہ تھا کہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی اور رسول ہیں۔ اس لیے تو آپ کو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ صحیح صاف صاف بتا رہے ہیں۔ اور تیسرا دعویٰ یہ بیان کیا تھا آپ کے سامنے کہ لوگوں، آزمائشیں، مصیبتیں، تکالیفیں، امتحانات یہ زندگی میں آتے رہتے ہیں، اور یہ دنیا کی زندگی کا حصہ ہیں۔ ان تکالیفوں میں، ان آزمائشوں میں، ان امتحانات میں کرنا وہ ہے جو اللہ اور اللہ کا نبی کہتا ہے، بس مان کے اللہ اور اللہ کے رسول کی چلنی ہے، پھر فتح کے دروازے کھولنا میرے اللہ پاک کا کام ہے۔ پھر اس کے اوپر ہم دلائل دیتے آئے۔ بہرحال بات پھر یہاں تک آ پہنچی تھی کہ پیارے یوسف علیہ السلام جب جوان ہوئے، خوبصورت بھی تھے، حسین بھی تھے، اور امتحان جو انہیں آ پہنچا کہ وہ بغیر شادی شدہ بھی نہیں تھے، اور انہیں کوئی چاہ رہی تھی، وہ کسی کو نہیں چاہ رہے تھے۔ نمبر 3، گھر بھی ایک تھا، چھت بھی ایک تھی، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا، کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا، جوان بھی تھے۔ ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود بچ گئے، یہ کمال تھا یوسف علیہ السلام کا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ حقیقتاً دیکھا جائے سورۃ یوسف کے اندر تو ہر امتحان پچھلے امتحان سے بڑا ہے، آنے والا امتحان پچھلے امتحان سے بڑا ہے، لیکن اگر صحیح نظروں میں دیکھا جائے تو یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک اب ترقیوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ایک مقام کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور وہ بہت بڑا مقام اور انعام اللہ پاک دینے لگے ہیں۔ تو پچھلے جمعہ پہ بتایا تھا کہ ایک نوجوان انسان کو معاشرے میں کس طرح رہنا چاہیے، کس طرح اپنی جوانی کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو یہ آپ کو تذکرہ اور واقعہ سنایا تھا کہ کس طرح یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے ورغلایا اور حملہ کیا، اور پیارے یوسف علیہ السلام اللہ کی فضل اور رحمت سے بچ نکلے۔ اور یہ بات بھی آپ کو بتائی تھی کہ جب گناہ کا موقع ملے، جب موقع آگے حاضر ہو، بندہ اس وقت یہ سوچے کہ یار یہ جو گناہ میرے سامنے ہے، اگر میں اس سے بچ گیا تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا انعام میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ کیونکہ آپ کو مثال دی تھی، اگر زلیخا یہ حملہ نہ کرتی، زلیخا یہ کام سر انجام نہ دیتی، تو آج ہزاروں سالوں بعد زلیخا کا نام لیا جاتا تو اس طریقے سے لیا جاتا کہ یوسف کی ماں زلیخا تھی۔ کتنا بڑا مرتبہ اسے مقام ملتا۔ اس لیے جب بھی کوئی گناہ کا موقع ملے تو فوراً بندہ سمجھ جائے کہ اس گناہ کے پیچھے ایک بہت بڑا انعام میرا انتظار کر رہا ہے۔ بہرحال جی
جب دیکھا یوسف علیہ السلام نے کہ اب کوئی آسرا ہی نہیں ہے کہ کیسے نکلوں کیسے بھاگوں، تو بس انہوں نے بھاگنا شروع کیا اور اللہ نے اسباب اور راستے بنانا شروع کیے۔ پھر جب پہنچے مین گیٹ کے اوپر، عزیز مصر آیا ہوا تھا، اس نے کہا یہ کیا، یہ کہاں بھاگ رہے ہیں؟ تو فوراً بول اٹھی مکار عورت۔ دیکھیں نا جی، جب بندہ گناہ گار ہوتا ہے پھر باتیں بھی بہت کرتا ہے اور بہانے بھی بہت بناتا ہے، اور جو سچ حق پہ ہوتا ہے وہ اتنی باتیں نہیں کرتا۔ کہنے لگی عزیز مصر کو، ذرا بتائیے اگر آپ کی عزت پر کوئی ڈاکہ ڈالے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اب وہ بولنے ہی والا تھا، پھر خود بول اٹھی، میں بتاتی ہوں کیا سزا ہونی چاہیے، یا تو اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے، دردناک عذاب دیا جائے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے۔ ایک اللہ جو ہے، اللہ جو راستے بنانے والا ہے، ایک بندہ بول اٹھا، کہ صبر کرو صبر کرو ابھی فیصلہ کر دیتے ہیں۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ دیکھتے ہیں قمیص پھٹی کہاں سے ہے، آگے سے پھٹی ہے پیچھے سے پھٹی ہے، ابھی فیصلہ ہو جائے گا۔ جب دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں فیصلہ تھا، عزیز مصر سمجھ گیا اور کہنے لگا یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف اعراض کر، میری عزت رکھ، آنکھیں نیچے کر لے، درگزر کر لے، واستغفری لذنبک، اور بیوی کو کہا تیری غلطی ہے، تیری غلطی ہے اور تو اپنی غلطی کی معافی مانگ، انکی کنت من الخاطئین، کہ سب سے زیادہ تو ہی خطا کار ہے، تو ہی گناہ گار ہے۔ بات کہاں رکتی ہے؟ بات تو نہیں رکتی نا جی، ایک دفعہ کوئی بات ہو جائے تو رکتی نہیں ہے، پھر بات ہو عزیز مصر کے گھر کی تو رکتی تو نہیں ہے۔ بات محلے میں شہر میں دوڑ اٹھی، یہ کیا کر دیا؟ عورتوں میں بات اٹھی، یہ کیا کر دیا زلیخا نے اپنے ایک غلام کے ساتھ، گھر میں اسی کو پالا اور اسی کے ساتھ یہ بڑی باتیں ہونے لگی۔ اب یہ آپ کو بتایا تھا پچھلے جمعہ میں، اب جو یوسف علیہ السلام کے اوپر امتحان آنے لگا ہے وہ پچھلے امتحان سے بڑھ کر امتحان آئے گا۔ اب کیسا امتحان ہے اور کیسے اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل یوسف علیہ السلام کے اوپر ہے، بلکہ یہ بھی بتایا تھا، اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، حضرت یوسف علیہ السلام تو نبی تھے، اللہ یہ نبیوں کے ساتھ آپ کی یہ رحمت ہوتی ہے، آپ نبیوں کو اسی طرح بچاتے ہیں کہ یہ آفر اوروں کے لیے بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، آج بھی اگر کوئی بندہ دل سے نیکی کرتا ہے، اللہ ہی کے لیے کام کرتا ہے، تو اللہ اسی طرح اپنے لوگوں کو بچا کے رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب آئیے جی سنیں، تھوڑی سی ایکو زیادہ کر دیں، زور لگ رہا ہے۔ اب جی سنیں اگلا امتحان کیسا آیا یوسف علیہ السلام کے اوپر۔ فرمایا اللہ کے قرآن نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ بات اٹھی، بات پھیل گئی مصر کے اندر، میاں دیکھو کیسے کیسے کام کر رہی ہے ایک وزیر کی بیوی، دیکھو تو صحیح نا، یہ جچتا ہی نہیں ہے، کہاں زلیخا کہاں یوسف، اپنا بیٹا ہی نہیں ہے، اپنا کوئی سگا ہی نہیں ہے، اور غلام کے ساتھ ایسے کام کر رہی ہے۔ بات پھیل گئی، ادھر زلیخا کو پتہ چل گیا،
میرے بارے میں ایسے باتیں ہو رہی ہیں، اور باتیں کرنے والیاں بھی کوئی عام نہیں بلکہ وزیروں مشیروں کی بیویاں ہیں۔ اس نے ایک پروگرام بنایا، محفل سجائی، سب کو دعوت دی، اور سب کو دعوت ہے، سب نے آنا ہے، سب نے آنا ہے۔ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ سبحان اللہ۔ دعوت کا ماحول بنایا، عورتیں آ گئیں، وزیروں کی بیویاں آ گئیں، سب کو بٹھایا۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ زلیخا نے ایک بہت پیارا دسترخوان سجایا، میزیں لگائی، تکیے لگائے، جب بیٹھ گئی سامنے پھل رکھ دیے، فروٹ رکھ دیا، چیزیں رکھ دی۔ اب کیا کرتی ہیں؟ اسے پتا تھا اور مجھ پہ باتیں کرتی ہو، آج ذرا میں دیکھتی ہوں، آج میں ذرا دیکھتی ہوں، میں تو کب سے یوسف کو دیکھ رہی ہوں، میں تو کب سے یوسف کو دیکھ رہی ہوں، تم ذرا ایک پل کے لیے دیکھ سکتی ہو یا نہیں دیکھ سکتی ہو؟ جی جی جی، ہاتھ میں چھریاں پکڑوا دی، ادھر سے پھل ہاتھ میں دے دیے، کاٹنا ابھی نہیں ہے، جب میں بولوں تب کاٹنا ہے، جب میں کہوں تب کاٹنا ہے۔ ادھر آواز دی حضرت یوسف علیہ السلام کو، قالت خرج علیہن، یوسف ذرا ادھر آئیے نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ اب یہ پروگرام بنا بیٹھی ہیں، اب یہ کھیل کھیلنے لگی ہیں۔ اگر پتہ ہوتا تو یوسف علیہ السلام کبھی بھی نہ آتے۔ کہنے لگی ذرا کام ہے، ادھر آئیے نا۔ جو حضرت یوسف علیہ السلام انٹر ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، عورتیں بیٹھی ہیں، جب دیکھا انہوں نے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، جو ہی دیکھا پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی۔ یہ عمل تو جسمانی تھا، اور کیا بولتی ہیں قولن، کیا بولتی ہیں، کہنے لگی قُلْ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، ہائے قسم اللہ کی یہ کوئی انسان نہیں لگتا، یہ کوئی بشر نہیں لگتا، ہے تو بشر یوسف علیہ السلام۔ عقیدہ تو ان کا بھی یہی تھا کہ نبی بشر ہوتے ہیں، مسئلے بھی ساتھ ساتھ سمجھنے ہیں۔ قُلْ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، ہے تو انسان، ہے تو بشر، لیکن جو صفات اس میں پائی جاتی ہیں، جو حسن اس میں پایا جاتا ہے، اِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ تو کوئی عزت والا فرشتہ لگتا ہے۔ کیا کہنے لگی؟ فرشتہ لگتا ہے۔ کیوں کہا؟ اتنا خوبصورت ہے، اتنا پیارا اللہ نے بنایا، یہ کوئی انسان نہیں لگتا۔ اور دوسرا کہ فرشتہ اس لیے کہا انہوں نے کہ جس طرح فرشتے گناہوں سے محفوظ اور پاک ہوتے ہیں، انبیاء بھی ہوتے ہیں، اور زلیخا کے حملے سے بچ جانا یہ کوئی بشر کا کام نہیں ہے، یہ فرشتے کا کام ہے۔
حملہ ہوا، اتنا بڑا حملہ، اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام حیران و پریشان، اب کیا، یہ تو ابھی پچھلے امتحان اور تکلیف سے ابھی نکلا ہوا، اور اس سے بڑا امتحان اور تکلیف آگے آ گئی۔ اب یوسف علیہ السلام کو جو تکلیف اور پہنچی نا، یہ بہت بڑی تکلیف تھی، بہت بڑی تکلیف تھی۔ اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جو موقع ہمیں مل گیا نا، تو اتنا یقین، پختہ ایمان نہیں ہے کہ ہم بچ سکیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سے ہر وقت پناہ میں رہنا چاہیے۔ اب جی، جب انہوں نے کہا یہ کوئی بشر لگتا ہی نہیں ہے، اتنا خوبصورت ہو کے، اور پھر کوئی چیز مانے نہیں تھی، ایک ہی گھر میں تھے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھے، اور یہ خود کہہ بھی نہیں رہا تھا، اسے تو زلیخا دعوت دے رہی تھی، اور تھا بھی غیر شادی شدہ، اور پھر یہ بچ گیا، یہ کوئی انسان نہیں لگتا۔ اب آگے کیا ہوا؟ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم وإن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين۔ زلیخا نے جب دیکھا، ہاتھ کی انگلیاں کاٹ ڈالی، زلیخا مسکرا اٹھی اور بولی، یہی یوسف ہے، یہی یوسف ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی تھی، بڑی بڑی باتیں کرتی تھی میرے اوپر، آج دیکھا نہ حال اپنا، ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکے۔ اور یوسف کے سامنے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مخاطب ہو کے کیا کہتے ہیں؟ إِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر اس نے میری بات نہ مانی، اس نے میرا وہی حکم نہ مانا، تو میں اسے جیل میں ڈال دوں گی۔ ادھر رہتا ہے بڑے بڑے مکانوں میں، ادھر رہتا ہے عالیشان کوٹھی میں، ادھر رہتا ہے ایئر کنڈیشن میں، اچھا پانی ملتا ہے، اچھا کھانا ملتا ہے۔ جب جائے گا جیل کے اندر، جب جائے گا کال کوٹری کے اندر، تب ان نعمتوں کا احساس ہوگا، تب میری بات ضرور مانے گا یوسف۔ یہاں تک بات لکھی ہوئی ہے کہ زلیخا سائڈ پہ ہوئی کسی کام کے لیے، وہ جتنی بھی عورتیں بیٹھی تھیں، جتنی بھی عورتیں بیٹھی تھیں، ساری یوسف علیہ السلام کے سامنے آ گئیں اور کہنے لگے، او یوسف، ہم بھی تجھے دعوت دیتے ہیں، اللہ اکبر، ہم بھی تجھے دعوت دیتے ہیں، آ جا ہماری طرف آ جا۔ یوسف علیہ السلام اللہ کی طرف، آسمانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں۔ اللہ پہ لیتا ہکو آئی، اڑتے ساری آ گئی نے، کیا کہتے ہیں یوسف علیہ السلام؟ رب سجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ او میرے ربا، پالنار اللہ، او میرا سونا اللہ، مجھے کنویں سے نکالنے والے اللہ، اللہ مصر کی منڈیوں سے میں یوسف کو اٹھا کے وزیر خزانہ کے گھر میں بٹھانے والے اللہ، اللہ قال رب السجن، اللہ مینو جیل پسند ہے، اللہ مجھے قید خانہ پسند ہے، احبو زیادہ محبوب ہے، اللہ زیادہ محبوب ہے جس طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ لوگ گناہ کر کے آئے ہیں، لوگ گناہ کر
کے زنا کر کے قتل کر کے چوریاں کر کے جیلوں میں جاتے ہیں، قربان جاؤں یوسف علیہ السلام پر گناہ سے بچنے کے لیے جیل کو پسند کر رہے ہیں۔ اللہ گناہ سے بچنے کے لیے، اللہ مجھے قید خانہ تو منظور ہے، اللہ یہ کوٹھیاں منظور نہیں ہے، یہ کوٹھیوں کا کیا فائدہ، یہ محلات کا کیا فائدہ جس میں تیری تابعداری نہ ہو، اللہ ان اچھی اچھی غذاؤں کا کیا فائدہ جس میں تیرا حکم نہ مانا آیا ہے، اللہ اپنا سارا سکون اللہ قربان کر سکتا ہوں، اللہ تیری نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس طرح نوجوان کو ہونا چاہیے، آج اس طرح کی سوچ ہونی چاہیے نوجوان کے اندر، یہ نہیں کہ 10 روپے کے پیچھے ایمان ہی ختم، 20 روپے کے پیچھے ایمان ہی ختم، اللہ اکبر، پھر کیسے یہ عذاب نہ رکیں۔ ہزاروں کی اعتبار سے، لاکھوں کے اعتبار سے لوگ حج کرتے ہیں، کیا وہ دعا نہیں کرتے ہوں گے امت مسلمہ کے لیے؟ کرتے ہیں۔ کروڑوں کے حساب سے لوگ آج کے دن جمعہ پہ آئے، کیا وہ دعا نہیں کرتے ہوں گے امت مسلمہ کے لیے، فلسطین کے لیے، مسلمانوں کے لیے؟ کرتے ہیں۔ کروڑوں کے اعتبار سے لوگ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، نفل ادا کرتے ہیں، صدقے خیرات دیتے ہیں، کیا وہ دعا نہیں کرتے ہوں گے؟ ضرور کرتے ہوں گے، یقیناً کرتے ہوں گے، پھر وہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ مارنے والوں کی تعداد تھوڑی ہے، جن کو لگ رہی ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، جو رب سے مانگ رہے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، پھر بھی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو پھر میرے بھائیوں وجہ یہی ہے کہ عمل کی کمی ہے۔ جب موقع ملے تو پھر گناہ سے ہم بھی نہیں بچتے، پھر اللہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے، صرف زبانی باتوں سے بھی کام نہیں چلتا، یہاں چلتا ہے عمل سے، جس طرح یوسف علیہ السلام نے کر کے دکھایا، اور نوجوانوں کو حکم دیا کہ جب باری آئی تمہاری عزت آبرو کی تو آج کا نوجوان یہ بات سن لے، سمجھ لے، پھر قید خانے اور جیلیں اور مشقتیں تو برداشت کر لے، رب کو ناراض نہ کرے، رب کو ناراض نہ کرے۔ یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کہا، ربا جس طرف یہ بلا رہی ہے اللہ اس طرف ایک جیل ہے، جیل مجھے پسند ہے اور اے مینوں پسند نہیں کہ ربا تو میرے تے ناراض ہو جائے، اور اگر آپ مجھ سے ناراض ہو جائے تو اس سے میرے لیے اس سے بڑھ کے کوئی اور چیز ہے ہی نہیں ہے، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، تو میں جہلاء میں سے ہو جاؤں گا۔ دعا دیکھیں کس طرح مانگی ہے، اللہ پہلے حکم لائی، صرف زلیخا کا تھا، اب اللہ اتنی عورتوں کا ہے، اللہ مجھے بچا۔ اب یہ بتائیں ذرا سوچیں، آپ کو 4 دعوے بتائے تھے، پہلا دعویٰ یہ کیا تھا کہ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ پاک ہے، اگر اللہ کے علاوہ اور کوئی ہوتا، کوئی نبی ہوتا تو یوسف علیہ السلام کو پتہ چل جاتا کہ آج یہ پروگرام بنا رہی ہے، آج یہ منصوبے بنا رہی ہے۔ آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا اگر اللہ کے علاوہ اور کوئی جانتا ذرے ذرے کا علم تو یوسف کے بارے میں جب ایک ہی چھت تلے بھائی مشورے کر رہے تھے کہ یوسف کو آج والد سے جدا کر لیں گے، اسی چھت تلے یوسف بھی موجود نبی، اسی چھت تلے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی موجود جو نبی ہیں، 2 نبی موجود ہیں، ایک ہی چھت تلے مشورے ہو رہے ہیں قتل کے، اور پتہ نہیں۔ تو ہمیں سورۃ یوسف سے مسئلہ یہ بھی سمجھ آ گیا کہ لوگوں عالم الغیب ہے تو کون؟ ایک اللہ ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ بھی کلیئر ہوا کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ پوری کائنات اگر کسی کو گرانے میں لگ جائے، اگر کسی کو ذلیل کرنے میں لگ جائے، اگر کسی کو تباہ و برباد کرنے میں لگ جائے، اگر اللہ نے اس کے لیے عزتیں لکھی ہیں، کامیابیاں لکھی ہیں، تو کوئی بندہ ایک ذرہ برابر بال بھی نہیں گرا سکتا ہے، نہیں گرا سکتا۔ اس لیے تو یوسف علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں؟ کس سے مانگ رہے ہیں؟
اللہ سے مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ مینو بچا ہے، اللہ مینو بچا۔ جو خود دعاؤں کا محتاج ہو وہ حاجت روا نہیں ہوتا۔ پھر اللہ نے بھی کہا جس طرح مجھ سے یوسف نے مانگا ہے نا، میں بڑھ کے پھر اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ کیا؟ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع او میاں مانگا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ فاستجاب له، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگنے کی دیر ہوتی ہے، میں کہتا ہوں اپنے بندے کو لبیک میرا بندہ میں حاضر ہوں۔ او موسٹ ویلکم جی، آیا نو خوش آمدید۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، ہم نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو سنا بھی صحیح اور سننے کے بعد قبول بھی کیا۔ قبول کرنے کے بعد صرف عنه كيدهن، یہ ساری گندگی ہم نے اپنے یوسف سے دور کر دی ہے، یہ ساری گندگی ہم نے اپنے یوسف سے دور کر دی۔ کیوں کیوں کیوں؟ انہو هو السمیع العلیم، کیونکہ وہی ایک میرا اللہ ہے جو سمیع ہے۔ او میاں جو ہر کسی کی سنتا ہے، جو ہر حالت میں سنتا ہے، نہ اس کے سونے کا کوئی ٹائم نہیں، ہر بولی وہ جانتا ہے، سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے۔ فاستجاب له، اور سننے کے بعد جاننے کے بعد قبول بھی کرتا ہے۔ اللہ، یہ میرا اللہ ہے، یہ میرا اللہ ہے۔ اس لیے نوجوانوں آج کے اس موضوع کے اندر، ان آیات کے اندر سبق کیا ملا؟ میں پیچھے آپ کو بتایا تھا بھائیوں نے حسد کیا۔ حسد بہت بڑی بلا ہے، بہت بڑی بلا ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ حسد کیا، بچایا میرے اللہ نے۔ حسد بہت بڑا گناہ ہے، اور جو بندہ حسد نہیں کرتا، دل میں کسی کے لیے برا نہیں رکھتا، برا نہیں سوچتا۔ آئیے میں آپ کو حدیث سناؤں، اللہ کے پاک پیغمبر موجود ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر آئے، کہنے لگے صحابہ کو، او میرے صحابہ جی یا رسول اللہ، اگر کسی نے دنیا کے اندر، کسی نے اس دنیا میں جنتی دیکھنا ہو، وہ سامنے میرا صحابی آ رہا ہے۔ آئے آئے آئے، اللہ کے پاک پیغمبر نے اشارہ کیا، صحابی ہیں وضو کر کے آ رہے ہیں، وضو پانی کے قطرے نیچے گر رہے ہیں۔ دوسرا دن آیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے وہی انداز اپنایا، اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو، او میرا سونا صحابی آ رہا ہے۔ تیسرا دن آیا، یہی بات اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، اگر کسی نے دنیا میں جنتی دیکھنا ہو، او میرا صحابی آ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں جو ہی مجلس ختم ہوئی، میں چلا گیا صحابی کے پاس، صحابی دنا حضرت سعد نے، آئے آئے صحابہ، آئے آئے کیا عظمت دی صحابہ کو۔ بہرحال جی ٹائم تھوڑا ہے، فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر نے، میں آپ کا مہمان ہونا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ کچھ دن رہنا چاہتا ہوں،
جی آیا نو خوش آمدید موسٹ ویلکم آ جائیں، گھر چلے گئے، جو کھانا ہے جو پینا ہے وہ جو خود کھا رہے ہیں وہ دے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کوئی خاص عمل میں نہیں دیکھا، اسی طرح نماز پڑھتے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، کوئی ایسی عبادت میں نے نہیں دیکھی جس کی وجہ سے اللہ کے پاک پیغمبر فرما رہا ہے او میاں جے جنتی ویکھنا ہوئے تو سعد نو ویکھ لو۔ 3 دن گزر گئے، 3 دن گزرنے کے بعد حضرت عبداللہ فرماتے ہیں حضرت سعد کو کہنے لگے پیارے بھائی سعد ایک بات سمجھ نہیں آئی، ایک بات سمجھ نہیں آئی، ذرا سمجھا دیجئے نا۔ جی جی فرمائیے کون سی بات ہے؟ کہنے لگے اللہ کے پاک پیغمبر نے 3 دن لگاتار یہ بات کہی ہے اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو سعد کو دیکھ لے۔ او میرا پیارا بھائی وہ کون سا عمل ہے جو تو ایسا کرتا ہے، وہ کون سی ایسی بات ہے جو تو کرتا ہے؟ اللہ عرشوں سے کہہ رہا ہے اے جنتی نے، اے جنتی نے۔ حضرت سعد کہنے لگا او میرا سونا میرا کوئی ایسا عمل تو ہے نہیں جو میں کرتا ہوں، آپ کے سامنے جیسے آپ کرتے ہیں ویسے میں بھی کرتا ہوں۔ ہاں 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 ایک بات ہے، ایک بات ہے تو بڑی چھوٹی سی، یہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کون سی بات؟ کہنے لگے جب رات کو سونے لگتا ہوں بستر پہ جاتا ہوں دل میں کسی کے لیے کچھ میل نہیں رکھتا، کوئی حسد نہیں رکھتا، کینہ نہیں رکھتا، بغض نہیں رکھتا، جو ہی بستر پہ سونے لگتا ہوں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ اللہ سب نو معاف کر کے سمجھا۔ بس یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں جے جنتی ویکھنا ہوئے تو میرے ساتھ نو ویکھ لو۔ اس لیے نوجوانوں یہ قرآن ماد قصے کہانیوں کا نام نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ جمعیت اشاعت التوحید و سنت یہ قرآن لوگوں کو سناتی ہے، صرف سناتی نہیں ہے سمجھاتی بھی ہے، آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتی ہیں۔ یہ میرے اللہ کا فضل ہے، یہ میرے اللہ کا کرم ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں لوگ کس سے سنائیں تمہیں بزرگوں گے، لوگ کس سے سنائیں تمہیں پیروں گے، سارا وقت برباد، سارا وقت برباد کر دیتے ہیں۔ آج کے دور میں اگر کوئی قرآن سنانے لگ جائے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ یہ جو آ جاتے ہیں نا 15-20 منٹ کے لیے، قدر اصل ہی نہیں کرنی، قدر ہم نے بھی نہیں کرنی، لیکن پھر بھی جو آ جاتے ہیں 20-15 منٹ کے لیے ہفتے بعد سننے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے، اچھا گمان ہے قرآن سمجھنے کے لیے آپ آتے ہیں، خانہ پوری کرنے کے لیے تو نہیں آتے نا کہ ہم جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، قرآن سننے کے لیے آتے ہیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ آپ کو قرآن سننے کا موقع نصیب ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ بہرحال جی یہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام، جب انہوں نے دعا مانگی اللہ مینو جیل پسند ہے، اللہ یہ پسند نہیں کہ یہ جس طرح مجھے بلا رہی ہے۔ اب جو اگلا امتحان آ رہا ہے اس سے بھی بڑھ کے آ رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام اب جیل کے اندر ہیں، اب تکلیفوں کے اندر، اچانک یکدم دیکھیں نا جی نعمتوں سے نکالے گئے، اچانک نعمتوں سے نکالے گئے اور اب کتنی تکلیف میں ہیں۔ اب آگے یوسف علیہ السلام کیا کرتے ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعہ پہ وما علینا الا البلاغ۔